بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 228۔ آج کے سبق کا عنوان ہے لفظ حتی کا بیان۔ حروف عطف کا ذکر چل رہا تھا اور اس سے پہلے حروف عاطفہ میں سے واو حرف عطف، فا حرف عطف، ثم حرف عطف، بل، لیکن اور او کا بیان ہو چکا۔ آج کے سبق میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ حتی کے بارے میں بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں حتی للغایۃ نحو حتی مطلع الفجر وحتی رأسها، وقد تجيء للعطف فيكون المعطوف إما أفضل أو أخص، وتدخل على جملة مبتدأة فإن ذكر الخبر نحو ضربت القوم حتى زيد غضبان، جواب الشرط ها هنا محذوف أي فبها ونعمت أو فالخبر ذلك، وإلا أي وإن لم يذكر الخبر يقدر من جنس ما تقدم، نحو أكلت السمكة حتى رأسها بالرفع أي مأكول۔ حتی غایہ کے لیے آتا ہے جیسے حتی مطلع الفجر اور حتی رأسها، اور کبھی عطف کے لیے آتا ہے لہذا معطوف ہو یا افضل چیز ہوگی یا خاص چیز ہوگی، اور یہ حتی مبتدا جملے پر بھی داخل ہوتا ہے۔ پس اگر خبر ذکر کیا ہے جیسے ضربت القوم حتی زید غضبان، اس میں جواب شرط محذوف ہے یعنی فبها ونعمت یا فالخبر ذالک، خبر وہی ہو جائے گی۔ اور اگر خبر مذکور نہیں ہے تو پھر ما تقدمہ کے جن سے اس کو مقدر کیا جائے گا، جیسے اکلت السمکۃ حتی رأسها مرفوع کے ساتھ یعنی حتی رأسها مأکول۔ حتی کے بارے میں بتاتے کہ حتی غایہ کے لیے آتا ہے یعنی انتہا کے لیے، جیسے مثال دی حتی مطلع الفجر یا حتی رأسها۔ قرآن مجید میں ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، شب قدر کی رات کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اس کی جو فضیلت ہے یہ طلوع فجر کے وقت تک ہے، تو یہاں غایہ کا بیان ہے۔ اسی طرح حتی رأسها جیسے اکلت السمکۃ حتی رأسها یعنی میں نے مچھلی کھائی یہاں تک کہ اس کا سر بھی کھایا، تو یہ غایہ کے لیے ہے۔ اور حتی کے بارے میں بیان کرتے ہیں تو حتی کے بارے میں تین مقامات، اس کے استعمال کے تین مقامات کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ابتدائی غایہ کے لیے آتا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ عطف کے لیے آتا ہے، اور تیسرا جملے کی ابتدا میں آتا ہے۔ تو پہلے کی مثالیں دی کہ حتی غایہ کے لیے آتا ہے، حتی مطلع الفجر اور حتی رأسها، اور کبھی حتی عطف کے لیے بھی آتا ہے۔ پھر جو معطوف ہوتا ہے یا افضل چیز ہوگی اور یا اخص چیز ہوگی۔ اور تیسرا استعمال یہ بیان کرتے کہ ایک نئے شروع ہونے والے جملے کے میں حتی داخل ہوتا ہے، پھر اس کے آگے دو صورتیں ہیں، یا تو خبر اس میں مذکور ہوگی، اگر خبر مذکور ہوگی تو وہی اس کی خبر بن جائے گی، اور اگر خبر مذکور نہ ہو تو اس کے لیے خبر کو محذوف نکالا جائے گا۔ پہلے کی مثال کہ خبر موجود ہو، جیسے ضربت القوم حتی زید غضبان، میں نے قوم کو مارا یہاں تک کہ زید غصے میں تھا، تو اب اس حتی کا غایہ کے لیے یہاں نہیں ہے، بلکہ ایک اثر نو جملہ شروع ہو رہا ہے کہ زید غصہ تھا۔ اور اگر خبر مذکور نہیں ہو تو اس کو ماقبل کے جنس میں سے نکال دیا جائے گا۔ اس کی مثال انہوں نے دی ہے اکلت السمکۃ حتی رأسها، میں نے سر کو کھایا حتی رأسها، یہ اس وقت جب رأسها کو ہم مرفوع پڑھے، تو رأسها کو اگر مرفوع پڑھیں گے تو پھر اس کے لیے معقول علیحدہ نکالا جائے گا کہ میں نے مچھلی کھائی یہاں تک کہ اس کا سر بھی کھایا ہوا تھا، یعنی وہ بھی کھائے ہوئے میں شمار تھا۔ اس کے بعد یہاں یہ بیان کرتے ہیں کہ مصنف نے وَتَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَةِ الْمُبْتَدَإِ فَإِنْ ذَكَرَ الْخَبَرَ، اس کی جواب شرط ذکر نہیں کی، تو اس کے جواب شرط چونکہ معروف ہے اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا، اور اس کا جواب شرط جو ہے فَبِهَا وَنَعِمَتْ ہے، یعنی پھر تو خبر مذکور ہے تو پھر تو وہی اس کی خبر ہو جائے گی، اور پھر تو بات ٹھیک ہے، اور یا فالخبر ذالک ہے، یہ اس کے لیے محذوف نکالیں گے۔
آگے بیان کرتے ہیں وَإِن دَخَلَتِ الْأَفْعَالَ فَإِنِ احْتَمَلَ الصَّدْرُ الْامْتِدَادَ وَالْآخِرُ انْتِهَاءَ إِلَيْهِ فَلِلْغَايَةِ نَوْ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ وَحَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وإلا فإن صلح لأن يكون سبب اللسان يكون بمعنى كي نهو أسلمت حتى أدخل الجنة وإلا فللعطف المحض فإن قال عبدي حر إن لم أزربك حتى تسيها حنس إن أقلع قبل السياح لأن حتى للغاية في مثل هذه الصورة. فرماتے ہیں کہ اگر حتیٰ افعال پر داخل ہو تو اگر صدر کلام میں امتداد کا احتمال ہو اور آخر کلام میں انتہا کا احتمال ہو تو یہ غایہ کے لیے ہوگا، جیسے حتیٰ یعطوا الجزیۃ اور حتیٰ تستأنسوا. ورنہ اگر اس میں صلاحیت ہو کہ وہ سبب بن جائے دوسرے کے لیے تو یہ بمانے کئی ہوگا، جیسے اسلمت حتیٰ ادخل الجنت. اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر عطف محض ہو جائے گا. پس اگر کسی نے کہا کہ میرا غلام آزاد ہے اگر میں نے تجھ کو نہیں مارا یہاں تک کہ تم چیخو، تو وہ حانس ہو جائے گا اگر اس نے اس کو چھوڑا ہے چیخ مارنے سے پہلے، کیونکہ حتیٰ غایہ کے لیے آتا ہے اس جیسی صورت میں. اس سبق میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اگر حتیٰ فعل پر داخل ہو تو پھر اس کے 3 مقامات ہیں. ایک مقام یہ ہے کہ ابتدائی کلام میں امتداد کی صلاحیت ہو اور آخر کلام میں انتہا کی صلاحیت ہو تو پھر یہ حتیٰ غایہ کے لیے آئے گا. امتداد کا مطلب یہ ہے کہ اگر صدر کلام لمبا ہو سکتا ہو، وہ فعل کھینچا جا سکتے ہو تو اور آخر میں انتہا کی صلاحیت ہو تو یہ غایہ کے لیے ہوگا، جیسے حتیٰ یعطوا الجزیہ آتا اور حتیٰ تستأنسوا. تو اب اس میں یہ ہے کہ ان کے ساتھ قتل جہاد کرو یہاں تک کہ وہ جزیہ دے. تو قتال جو ہے اس میں امتداد ہو سکتا ہے اور جزیہ اس کے لیے انتہا کی صلاحیت رکھ سکتی ہے، لہٰذا یہ غایت کے لیے ہوگا. اور حتیٰ تستأنسوا، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم دوسروں کے گھروں میں اس وقت تک نہ داخل ہو یہاں تک کہ ان لوگوں کے ساتھ تم مانوس نہ ہو. تو اب دخول جو ہے یہ لمبا، عدم دخول لمبا ہو سکتا ہے اور استئناس یہ اس کے لیے انتہا اور غایہ بن سکتا ہے، لہٰذا یہاں غایہ ہوگا. دوسری صورت یہ بیان کرتے ہیں کہ حتیٰ افعال پر داخل ہو اور اس میں صدر کلام امتداد کی صلاحیت اس میں نہ ہو اور آخر کلام اس کے لیے انتہا نہ بن سکتا ہو. تو اس صورت میں دیکھیں گے کہ یہ اس کے لیے سبب بن سکتا ہے تو یہاں حتیٰ کئی کے معنی میں ہوگا، تاکہ جیسے اسلم تو حتیٰ ادخل الجنت، میں نے اسلام لایا یہاں تک کہ میں جنت میں داخل ہوں. تو اب اسلام میں امتداد نہیں ہو سکتا، اسلام تو آنن فانن ہو جاتا ہے. جیسے ہی انسان اسلام لاتا ہے تو مختصر وقت میں وہ اسلام لے آتا ہے، اور تو دخول اس کے لیے انتہا نہیں بن سکتا ہے. اس لیے ہم یہاں حتیٰ کو کئی کے معنی میں کریں گے. تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ میں نے اسلام اس لیے لایا تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تیسری صورت یہ ہے کہ صدر کلام میں امتداد کی صلاحیت نہیں اور آخر کلام میں انتہا کی صلاحیت نہیں اور سبب بھی نہیں بن سکتا، تو پھر عطف محض بن جائے گا. آگے مختلف صورتیں بیان کرتے ہیں جس میں گزشتہ مثالوں کی کو قواعد کی تطبیق بیان کرتے ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ الفاظ استعمال کرے، عبدی حر ان لم اضرب کا حتیٰ تسیح حنس ان اخلا قبل سیاح، کس شخص نے یہ قسم کہی کہ میرا غلام آزاد ہے اگر میں تمہیں اتنا نہ ماروں کہ تم چیخ پڑو. تو اب اس نے یعنی قسم یہ کہی ہے کہ میں تمہیں اتنا ماروں گا کہ تم چیخو، تو پھر اگر میں نے تمہیں اتنا نہیں مارا تو میرا غلام. اب اگر اس نے اس کو مارنا شروع کیا اور اس کے چیخ سے پہلے اس کو چھوڑ دیا تو اس صورت میں وہ حانس ہو جائے گا، کیونکہ حتیٰ اس صورت میں غایت کے لیے ہے، لہٰذا اس کو اتنا مارنا چاہیے کہ اس کی چیخ نکلتی، پھر اس کو چھوڑ دیتا تو وہ حانس نہ ہوتا. آگے فرماتے ہیں وَإِنْ قَالَ عَبْدِي حُرٌّ إِنْ لَمْ آتِكَ حَتَّى تُغَدِّيَنِي فَأَتَاهُ فَلَمْ يُغَدِّهِ لَمْ يَحْنَسْ لِأَنَّ قَوْلَهُ حَتَّى تُغَدِّيَنِي لَا يَصْلُحُ لِلْانْتِهَاءِ بَلْ هُوَ دَاعٍ لِلْإِتْيَانِ وَيَصْلُحُ سَبَبًا وَالْغَدَاءُ جَزَاءً فَحُمِلَ عَلَيْهِ. اور اگر کسی نے کہا کہ میرا غلام آزاد ہے اگر میں تمہارے پاس نہیں آیا یہاں تک کہ تم نے مجھے دوپہر کا کھانا نہ کھلاتے، تو وہ اس کے پاس آیا، اس نے دوپہر کا کھانا نہیں کھلایا تو حانس نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا قول
یہاں تک کہ تم مجھے دوپہر کا کھانا نہ کھلاؤ، یہ انتہا کی صلاحیت نہیں رکھتا، بلکہ یہ اتیان کے لیے داعی ہے، اور یہ سبب کی صلاحیت رکھتا ہے، اور غدا جزا کی صلاحیت رکھتا ہے، لہٰذا اس پر محمول کیا جائے گا۔ یہ ایک صورت ہے کہ کسی نے کہا کہ میرا غلام آزاد ہے اگر میں تمہارے پاس نہیں آیا یہاں تک کہ تم مجھے دوپہر کا کھانا کھلاؤ، تو اب وہ اس کے پاس آیا لیکن اس نے دوپہر کا کھانا نہیں کھلایا، تو اس صورت میں حانس نہیں ہوگا۔ بظاہر تو الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ آنے کے ساتھ ساتھ دوپہر کا کھانا بھی ہے، لیکن کہتے اس صورت میں صرف آنا کافی ہے، کیونکہ یہ جو غدا ہے یہ اس کے لیے انتہائی کی صلاحیت نہیں رکھتا، بلکہ اصل میں یہ جو غدا کا ذکر ہے اور دوپہر کے کھانے کا ذکر ہے، یہ بھی اصل میں اتیان کے لیے داعی ہے کہ آنا مقصود ہے اس میں، تو لہٰذا یہ اس کے لیے سبب کی صلاحیت بنتا ہے، اور غدا جزا کی صلاحیت اس میں ہے، لہٰذا اس پر محمول کیا جائے گا۔ وَلَوْ قَالَ حَتَّى أَتَغَدَّى عِنْدَكَ فَلِلْعَطْفِ الْمَحْضِ لِأَنَّ فِعْلَهُ لَا يَصْلُحُ جَزَاءً لِفِعْلِهِ فَصَارَ كَقَوْلِهِ لَمَاتِكَ فَأَتَغَدَّى عِنْدَكَ حَتَّى إِذَا تَغَدَّى مِنْ غَيْرِ تَرَاخٍ بَرَّ۔ اور اگر یہ کہے یعنی عبد حر میرا غلام آزاد ہے اگر میں تمہارے پاس نہ آؤں، حتیٰ یہاں تک کہ میں تمہارے پاس دوپہر کا کھانا نہ کھاؤں، تو اس صورت میں حتیٰ أتغدى عندك یہ عطف محض کے لیے ہوگا، کیونکہ اس کے فعل کے جزا کی صلاحیت اس میں نہیں ہے۔ تو پر بتایا تھا کہ اگر صدر کلام میں امتداد کی صلاحیت ہو اور آخری کلام میں انتہا کی صلاحیت ہو تو غایہ پر محمول کیا جائے گا، تو پہلے بیان کیا کہ اتیان جو ہے اس میں امتداد نہیں ہے، لہذا اور غدا اس کے لیے انتہا کا نہیں بن سکتی، لہذا اس غایہ پر تو محمول نہیں ہے۔ پھر سبب بھی نہیں بن سکتا، کیونکہ اس نے أتغدى عندك کا لفظ استعمال کیا کہ میں تمہارے پاس دوپہر کا کھانا نہ کھاؤں، تو کسی شخص کا فعل اس کے فعل کے لیے سبب نہیں ہو سکتا ہے، لہذا یہ ایسا ہو گیا کہ إن لم آتك فأتغدى عندك، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہارے پاس نہیں آیا اور بس تمہارے پاس دوپہر کا کھانا کھایا، لہٰذا اگر اس نے دوپہر کا کھانا کھایا بغیر تراخی کے تو اپنی قسم سے نکل جائے گا۔ اور اس میں پھر یہ ہے کہ اگر وہ نہیں آیا کئی صورتیں بنے گی، نہیں آیا تو بھی حانس ہوگا، آیا لیکن ناشتہ نہیں کیا یا دوپہر کا کھانا نہیں کھایا تو اس میں بھی حانس ہو جائے گا، آیا اور دوپہر کا کھانا کھایا لیکن تراخی کے ساتھ کھایا تو اس صورت میں بھی حانس ہو جائے گا۔ وَلَيْسَ لِهَذَا إِلَى الْعَطْفِ الْمَحْضِ نَظِيرٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ بَلْ اخْتَرَعُوهُ الْفُقَهَاءُ اسْتِعَارَةً، اور کہتے کہ اس عطف محض کی نظیر کلام عرب میں نہیں ہے، بلکہ اس کو فقہا نے اپنی طرف سے ایجاد کیا ہے، اور فقہا نے اس کو مجازن ایجاد کیا ہے۔ تو بہرحال حروف عاطفہ کا ذکر چل رہا تھا، اس آج کے سبق میں ہم نے حروف عاطفہ میں سے لفظ حتیٰ کا بیان کیا، اور پہلے بیان کیا کہ لفظ حتیٰ کے 3 مقامات ہیں، یا تو ابتدائی غایت کے لیے آتا ہے، اور یا عطف کے لیے آتا ہے، اور یا جملے کی ابتدا میں آتا ہے، اور پھر یہ کہا تھا کہ اگر یہ فعل پر داخل ہو تو پھر اس میں آگے 3 صورتیں ہیں، یا تو ابتدا میں امتداد کی صلاحیت ہوگی اور آخر میں انتہائی کی صلاحیت ہوگی، تو صورت میں اس کو غایہ پر محمول کریں گے، اور دوسری صورت یہ کہ ابتدا میں امتداد کی صلاحیت نہ ہو اور آخر کلام میں انتہا کی صلاحیت نہ ہو لیکن سبب بن سکے تو سبب پر محمول کریں گے، اور تیسری صورت یہ کہ سبب پر بھی محمول نہیں کر سکتا ہو تو پھر اس صورت میں عطف محض کے لیے لے لیں گے، اور پھر علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ مثالوں کے ذریعے سے اس کو ان قواعد کو منطبق کیا۔